بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اگین آپ لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں، اپنے تمام احباب سے، عزت مآب دوستوں سے، میرے چاہنے والوں سے، اور میں بھی انہیں چاہتا ہوں کہ میں پرسوں ویڈیو بنانے بیٹھا، میں نے کہا 10-11 منٹ 12 منٹ ہوا، ٹائم دے گا 28 منٹ ہو چکے تھے۔ بہت پریشان ہوا۔ بہرحال 8 منٹ کی ویڈیو کو میں نے کٹ کیا اور وہ میں نے پیسٹ کر دی، اور باقی جو 20 منٹ کی تھی وہ رات میں نے آخری پہر میں ڈاؤن لوڈ کر دی تھی۔ آج میں نے الارم لگا لیا ہے کہ 10-11-12 منٹ تک بات کروں اور اس سے زیادہ ٹائم نہ ہو، اور تھوڑا سا تیز بھی بولوں، بہت آہستہ۔ اب کیا کروں کہ مجھ سے بہت تیز بولا بھی نہیں جاتا۔ بہرکیف آج آپ لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں، بلکہ 2 نسخے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا نسخہ ہے ان حضرات کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے، کہ جسے درد شقیقہ کہتے ہیں، جسے آدھا سیسی کا درد بھی کہتے ہیں۔ کسی کو دائیں جانب ہوتا ہے، کسی کو بائیں جانب ہوتا ہے، کبھی کبھی پورے سر پہ بھی محیط ہو جاتا ہے وہ، اور اتنا اذیتناک درد ہوتا ہے کہ پھر اسے ایمرجنسی میں دوائیں لینی پڑتی ہیں، اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں کہ انجیکشن لگوائیں، اور جو وقفے سے گولیاں کھانے کے لیے ہیں وہ بار بار کھائی جائیں تو انسان کی باڈی پہ بہت فرق پڑتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، اور بندہ بے ڈول ہو جاتا ہے۔ تو بحکم تعالیٰ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں گا، سونف لے لیں 100 گرام، سونف لے لیں 100 گرام، زیرہ سفید 100 گرام۔ ان کو لا کے اچھی طریقے سے صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد گرائنڈر میں ان کو، دونوں اشیاء کو اچھی طرح سے پیس لیں کہ یہ پاؤڈر بن جائے۔ پھر اس کی خوراک کھانے کے 15 منٹ بعد، کھانے کے 15 منٹ بعد آدھا چمچہ چائے والا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ مہینے 2 مہینہ استعمال کریں، اور اس کا رزلٹ 15 دن میں اچھی تبدیلی کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا۔ اس سے مزید فائدے جو اللہ پاک نے رکھے ہیں ان چیزوں میں، وہ ہیں کہ پیریڈ کا مسئلہ، ہارمونز کا مسئلہ بھی بہتر ہوگا، معدے کی وجہ سے مردانہ کمزوری کی بھی خاتمہ ہوگا، جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہوگا، اور 3 سے 5 سال کے بچوں کو 1/4 چمچہ چھوٹا
وہ کھلا دیں تو ان کی قبض دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا نسخہ حافظے کے لیے۔ اب ہمارا دماغ ہے تو چھوٹا سا، دنیا بھر کی باتیں اس میں ہم سنبھال لیتے ہیں، پھر اس میں مختلف قسم کی سوچیں ہوتی ہیں، سوچیں گڑبڑ ہو کے جو ہے نا، جو ہمارا پچھلا تسلسل ہوتا ہے یا یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ کبھی نام بھول جاتے ہیں، بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، یار وہ جو آتا ہے کیا نام ہے اس کا، کہیں فائل رکھ کے بھول گئے، رکھتے وقت یاد رہتا ہے کہ میں یہاں رکھ رہا ہوں، کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے کہ میں یہاں رکھ رہا ہوں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو بھول جاتا ہے اور وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی بہت ہی مجرب نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بہت آسان ہے کہ 4 عدد کالی مرچیں اور 3 عدد بادام، ان کو اچھی طرح پیس لیں اور نہار منہ پانی سے پھانک لیں، کھا لیں، اور 1 گھنٹہ بعد کالا آف نیچر ہے، آ جاتی ہے کھانسی، 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں، پھر قدرت کا تماشا دیکھیں اور اس کا کمال دیکھیں کہ کیسے دنوں میں حافظہ سپر کمپیوٹر کی طرح تیز کام کرنے لگے گا۔ جو یاد کریں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا یونیورسٹی کی طرف، ادھورا رہ جاتا ہے موضوع بڑے لمبے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو پرانے لوگ پڑھ کے آئے، ریٹائر ہو چکے ہیں، کچھ ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کی تعلیم چھوٹے سرکاری پرائمری اسکولوں میں ہوئی، میٹرک پرائمری اسکول میں کیا، پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، پھر ہائی اسکول میں گئے، اساتذہ کی عزت ہو رہی ہے، سامنے سے اگر کبھی شام میں کوئی استاد نظر آ گیا تو چھپ جایا کرتے تھے کہ استاد کہیں کچھ پوچھ نہ لیں، کہاں جا رہے ہو۔ اس کے بعد پھر یونیورسٹیز تھیں، یونیورسٹیز میں پروفیسرز بہت ذہین اور اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے، غیر ملکی بھی پڑھا کرتے تھے ان دنوں میں۔ لیکن آج کل یونیورسٹیز میں ہم اپنے اساتذہ کا حال دیکھیں، اپنے پروفیسرز کا حال دیکھیں، چاہے وہ یونیورسٹی دنیاوی ہو یا اسلامی ہو۔ بہاولپور کا واقعہ آپ کے سامنے، کیا کیا حکومت نے؟ بند کر دیا اسے۔ کس طریقے سے بلیک میل کر رہے ہیں، لڑکیاں استادوں سے شادی کر رہی ہیں، استاد لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب وہ یونیورسٹیاں کیا پیدا کر رہی ہیں؟ اور دوسرا 60% یونیورسٹیز اور کالجز منشیات کی آماج گاہیں ہیں۔ آج کل شیشہ چل گیا ہے، شیشے کا استعمال ہو رہا ہے۔ سگریٹ تو پرانی بات ہے کہ سگریٹ پیا کرتے تھے لڑکے اور لڑکیاں بھی، لیکن اس کا استعمال عام ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس گیٹ میں داخل کیسے ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ ظاہر ہے کہ اسے پس پردہ کوئی تو قوت کار فرما ہے کہ جو انہیں آنے کی اندر اجازت دیتی ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں پہ نشے کرتے ہیں، پھر واپس جب گاڑیوں میں جاتے ہیں تو کبھی گاڑیاں تیز چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور
قوم کو ناکارہ بنانے کے لیے. یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا حال ہے. آپ چند غریبوں کو دیکھ لیں، پڑھے لکھے خاندانی لوگوں کے بچے فٹ پاتھوں پہ کھلے عام، پلوں کے نیچے، جوہڑوں میں، کسی نالے کے نیچے سرے عام ہیروئن چل رہی ہے. پولیس کی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، ایجنسیز کی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں. ان کو اٹھا کے تمام لوگوں کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو سپلائی کون کرتا ہے، یا اس دن ساری رات ایجنسی کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کیوں نہیں بیٹھتی کہ دیکھیں کہ اسے کون سپلائی کر رہا ہے، کہاں سے یہ لے رہے ہیں. انہیں پکڑا جا سکتا ہے، لیکن پکڑیں گے کیسے کہ پیچھے ایک قوت کار فرما ہے. ہاں چھوٹے آدمی کو پکڑ لیں گے کہ جو 10 روپے کی پڑیاں بیچ رہا تھا، 10 پڑیاں لے کر آ گیا تھا، اسے اندر کر دیں گے، سزا دیں گے اس کو. اس کا ماخذ تو دیکھیں کہ کہاں سے نکل رہی ہے، یہ کہاں سے بن رہی ہے. وہاں سے سفر کرتے 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 پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، ایون کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک میں جو ہے نا یہ چیز پہنچ چکی ہے. اب ہم اس قوم سے توقع کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ادا کریں گے یا اپنے بچوں کا حق ادا کریں گے؟ کسی صورت میں بھی نہیں. یہی دینی مدارس کا ہے. وہاں پہ ہمیں لوگ جو ہے بین المذاہب اتحاد بنا رہے ہیں. یہاں اتحاد بین المسلمین میں دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں. کس کے کہنے پر؟ ہر ایک کو فتوے کا حق حاصل ہے. چھوٹے سے مدرسے سے پڑھا مفتی بن کے نکلا، جس پہ چاہے فتویٰ لگا دے، جب چاہے فتویٰ لگا دے، جو بھی لگا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جو ہمارے دین کی بقا کے لیے چیزیں جو ہمارے قبر میں کام آنے والی ہیں، ان کے زعماء یہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، بھائیوں کو دور کر رہے ہیں. لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے جب ہمیں کہیں رکھا جاتا ہے تو ہمارے 10 انٹرویو ہوتے ہیں، ہماری پوری ہسٹری پوچھی جاتی ہے پولیس اسٹیشن سے. ایون یہ کہ بھتیجا، بھانجا، پوتا، تڑ پوتا جو بھی ہے، کوئی کسی کیس میں تو ملوث نہیں رہا، اگر رہا تو اسے سروس نہیں ملے گی. لیکن یہاں سینکڑوں جرائم کر کے عزتیں لوٹنے کے بعد بھی انہیں ووٹ دینے کا یعنی ووٹ لینے کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ لیں. تو اب وہ یونیورسٹی جو ہے ہمارے یہاں ہر ضلع میں بنتی جا رہی ہیں. بناتے رہیں آپ، ہمیں ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھنا ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ یونیورسٹیاں بھی ایک صنعتی درجہ اختیار کر چکی ہیں، کمرشل درجہ اختیار کر چکی ہیں. یہ مال بناتی ہیں، پیسے لوٹتی ہیں، لیکن بچے کی ڈیمانڈ تو ہے نہیں باہر، سپلائی جاری ہے، پڑھایا جا رہا ہر کوئی بندہ. تو جب سپلائی کم ہے تو یونیورسٹیز پہ جو ہے اچھی تعلیم رکھی جائے اور اس کے اوپر کرائیٹیریا جو ہے نا سخت رکھا جائے تاکہ کوئی لیڈر پیدا ہو سکیں. ہمارے یہاں لیڈر اور سیاستدان میں فرق ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ پھر دیر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام احباب، بچے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مالک. فلسطین کو فتح نصیب عطا فرما. کس طریقے سے یہودی دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، اور ہمارے یہاں کانفرنسیں منائی جا رہی ہیں کہ اس کو کافر قرار دینے کے لیے، اس کو کافر قرار دینے کے لیے. یہ کس کے پیڑ ہیں؟ یہ علماء بک رہے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے. وہی علماء پھر دینی تعلیم دے رہے ہیں. کوئی بھی فرقہ اٹھا لیں، کوئی بھی مذہب اٹھا لیں، کوئی بنانے کی بات نہیں کرتا. ہر ایک نے اپنے پیچھے 100 200 400 کا جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے گروپ. وہ ان کے کہنے پہ چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اخلاقیات کو بھول گئے کہ ان کی اخلاقیات کیا تھیں، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. باقی سنتیں تو یاد ہیں،
کہ بیٹھ کے پانی پی لیتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں سنت ہو گئی، پائچے اوپر کر لیے سنت ہو گئی۔ ابھی تک جو ہے وضو کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ 14 سال گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پردہ پوشی کیے ہوئے، لیکن ہم لگتا ہے کہ بالکل وہیں پہ کھڑے ہیں۔ نہانا کیسے ہے، پیر کیسے دھونے ہیں، سر کیسے دھونا ہے، یہ چیز کیسے کرنی ہے۔ ارے بھائی انسان کو علم دے دو، علم دے دو، علم دے دو، انشاءاللہ اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اسے لکیر کا فقیر نہ بناؤ۔ کڑوے کنویں کے اندر آپ ٹنوں کے حساب سے بھی چینی ڈال دیں گے، کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہوگا۔ یہ میرا پیغام آپ سے گزارش ہے، کہیں غلط ہوں اصلاح کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا کرے، ہم سب کو ذہنی سکون عطا کرے، ہمارے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور ہر برائی سے ہمیں بچائے، انسانوں سے محبت کرنا سکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے تھے، اور انسان سے اللہ تعالیٰ جتنا پیار کرتا ہے کوئی پیار نہیں کرتا، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک کر رہا ہے فلاں بندہ، شرک کر رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کر رہا ہوں، اللہ اس سے پیار کر رہا ہے اور میں اس سے شرک کر رہا ہوں کہ جی میں نفرت ہے مجھے اس سے، یہ فلاں بولی بولتا ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے، یہ فلاں مذہب پڑھتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ سب چیزیں رہ جاتی ہیں بھائی جب قفس عنصری پرواز کر جاتی ہے انسان کے جسم سے، تو پھر تو سب آ جائیں دعا کرنے کے لیے۔ تو افسوس کا مقام ہے، اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت زیادہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔